السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بول دیو سب پورا کر۔ اسکول کی مدرسے کی طالبات متوجہ ہو جائیں، ٹیچرز بھی معلمات بھی دیے جانے والے بیان کی طرف کان لگائیں، دل سے متوجہ ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بما تطیقون۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل عمل شرۃ والشرۃ الی فترۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں اور عزیز طالبات، بہت سے دردمند ساتھیوں کا، دوستوں کا، بہنوں کا یہ غم رہتا ہے، اپنے آپ سے شکایت رہتی ہے کہ غفلت اور سستی کا علاج کیسے کیا جائے۔ غفلت اور سستی بڑھ رہی ہے۔ اس مجلس میں اس کے اسباب اور اس کے علاج پر بات ہوگی۔ جو غفلت اور سستی کا سبب ہے اس کو ختم کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ ایک ایمان والے کو چست رہنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاق و چوبند ہونے کا ہم جیسے کمزور کیا تصور کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء عظام، امت کے مجددین اور محرکین، دین کے بڑے بڑے کام کرنے والوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو وصول کیا، اونچے اونچے منصوبے بنائے، کتابیں لکھی، ملکوں کو بدلا، امت کو نفع پہنچایا۔ زندہ قومیں، بافیض افراد، پوٹینشیل سائنٹسٹ کیسے زندگی کے ایک ایک منٹ کو وصول کرتے ہیں، اس کو بھی سوچا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایمان والوں سے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے ایمان والوں مغفرت کے حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو، دوڑو جنت کی طرف۔ دوسری قوم ہے منافقوں کی، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا سستی کے ساتھ۔ منافق سست ہوتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، اعمال کے انجام دینے میں۔ اِذْ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ،
تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو، پس ہمت ہو جاتے ہو۔ نماز پڑھ لیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن سستی کے ساتھ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل میں ایک چنگاری اور جوش ہوتا ہے، اور وہ چنگاری اور جوش ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب سنت اور شریعت کے مطابق ہو، نفسانیت کے مطابق نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اپنے ساتھیوں کے اندر بے استقامتی کو، تساہل پسندی کو، کر کے چھوڑنے کو، عمل میں چھوڑ پکڑ کے ہونے کو، لیزی پن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترکہ، اے عبداللہ فلانے کی طرح نہ ہونا کہ وہ تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ سستی اعمال میں، آخرت کی تیاری میں، سستی اپنے گھریلو کام کاج میں، سستی اپنے مفوضہ اور دی گئی ڈیوٹی میں، سستی اپنے ہوم ورک میں، سستی من حیث القوم اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں، یہ سستی کی ہر قسم ناقابل قبول ہے، مذموم ہے، بدترین قسم کا مرض ہے، بوجھ ہیں ایسے لوگ پوری امت پر۔ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ سست آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جس نے کھجور کا تنا یا کوئی اور درخت کاٹنا ہے، فوراً نہیں کاٹا، کل کاٹوں گا میں، کل کل کل، تو تنا مضبوط ہو جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گا۔ با مقصد آدمی اور با مقصد قوموں کی ڈکشنری میں کل نہیں ہوتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکثر اہل النار بالتسویف، اکثر ٹال مٹول کرنے والے جہنمی ہوں گے، اکثر جہنمی ٹال مٹول کرنے والے ہوں گے، کیونکہ شیطان اور نفس یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا ہے، یہ کہتا ہے کہ اب نہیں کرنا ہے۔ سستی کا سب سے پہلا سبب ایمان کی کمزوری ہے، اور اس کا علاج ایمان میں اضافہ کرنا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوتی۔ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر ایمان، مومن بھی، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے مومن بھی، وہ چیزیں کم زیادہ نہیں ہوتی، ایمان کی کیفیت کم زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس ختم ہو گیا، موت کی تیاری کا غم اتر گیا، آخرت کو بنانے کا شوق کمزور ہو گیا، سستی آنے لگ گئی۔ احادیث میں کہا گیا اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے ویسے ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے۔ ایمان تازہ کرو، قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے،
اللہ کی نعمتوں کا دھیان کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے، تو پہلا سبب اور علاج ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسرا سبب مال و اولاد کے فتنے میں پڑ جانا، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، بیوی بچوں کے اندر حد سے زیادہ انہماک۔ منافقین کہا کرتے تھے شغلتنا اموالنا و اہلونا، بال بچوں کے اندر ہم مشغول ہیں، نہیں آ سکتے میدان جنگ، چھوڑ دیجئے ہمیں۔ تجارت کرنا ہے لیکن آخرت سے غفلت کے ساتھ نہیں، درہم و دینار کا بندہ بن کر نہیں، اولاد سے محبت کرنا ہے لیکن آخرت کو اجاڑ کر نہیں۔ انا کننا فی اہلنا مشفقین، ڈرتے تھے اولاد میں رہتے ہوئے بھی کہ اللہ کا حکم ہم سے چھوٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ غافل ہیں انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو ظن ان لن یحور، مگن تھا مال و اولاد میں، کہاں موت آئے گی، کہاں جانا ہے اللہ کے پاس۔ اس طرح اولاد کی مشغولیت کو نہیں اپنایا جاتا۔ تیسری وجہ سستی اور غفلت کی گناہ اور حرام مال ہے، معاصی اور حرام مال ہے۔ جذبات بجھ جاتے ہیں، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، کام کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو بھی ٹٹولنا ہے کہ میرے اندر غفلت کے آنے کی وجہ کون سا گناہ ہے اور کون سا حرام لقمہ ہے، علماء کرام کو بتا کر اس سے توبہ کی جائے، اس سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ چوتھا سبب ہدف اور ٹارگٹ کا متعین ہی نہ کرنا، ہدف اور ٹارگٹ اور نشانے کا متعین ہی نہ کرنا۔ کیوں جی رہے ہو پتہ ہی نہیں، کھا رہا ہوں جینے کے لیے، جی رہا ہوں کھانے کے لیے۔ یہ کیسی بے مقصدیت ہے، کما رہا ہوں کھانے کے لیے، کھا رہا ہوں کمانے کے لیے، یہ کیسی حیوانیت ہے۔ مقصد متعین ہو، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننا ہے، مجھے فرما بردار اولاد ہونا ہے، مجھے سماج کا مضبوط ذمہ دار رکن بننا ہے، مجھے جید عالم بننا ہے، مجھے ماہر ہنرمند بننا ہے، پروفیشن بننا ہے، ٹیکنیشین بننا ہے۔ ٹارگٹ تو طے کریں، ادارے قائم کرنا ہے، قوم کو دینا ہے، ہدف متعین نہیں ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، کدھر جانا ہے پتہ نہیں، کلکتہ کی ٹرین آ گئی بیٹھ گئے، مدراس کی ٹرین آ گئی بیٹھ گئے، بھائی کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس کشتی کی طرح جس کا کوئی کپتان نہیں، سمندر کے تھپیڑے، زندگی کے طوفان، دوستوں کا اوباش پن، محلے والوں کی آوارگی، سہیلیوں کی باتیں، جدھر چاہے انہیں لے جائیں، ان کا کوئی اپنا ہدف متعین نہیں۔ چار ہو گئے۔ پانچواں سبب اور پانچویں سبب کا علاج یہ ہے کہ وقت کی منصوبہ بندی
ٹائم مینجمنٹ، تنظیم الوقت کا فقدان، اکابر کے یہاں، زندہ دل روشن ضمیر لوگوں کے یہاں تو سڑک پر چلنے کے وقت کا بھی کام متعین تھا، بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں کیا سوچنا ہے وہ ٹاپک بھی متعین ہوتی تھی، مسجد سے گھر جانے کی طرف کسی ملنے والے کا بھلا ہو جائے اس کی کوشش کرتے تھے، سونے سے پہلے کیا توبہ کرنا ہے کن چیزوں سے اس کی بھی منصوبہ بندی ہوتی تھی، اور ہمارے پاس پورے سال کا پلان نہیں، پوری زندگی کا ہی پلان نہیں، قوم کا ہی پلان نہیں، کہاں ہو کہاں تک جانا چاہتے ہو، بچے بوڑھے ہو گئے، باپ نے کوئی مقصد ہی نہیں بتایا، لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیا لکھنا چاہتے ہو بتاؤ، کون سی صلاحیت پیدا کرنا ہے، اس مہینے میں، اس سال، اس ہفتے میں، اس دن یہ کام مجھے انجام دے کر ہی رہنا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ سے بہت فائدہ ہوا، وہ فرماتے تھے کہ وقت آنے سے پہلے جو اپنے وقت کا منصوبہ نہیں بناتے ان کا وقت ضائع ہو کر رہتا ہے، سانس نکل رہی ہے اس وقت کو بھی قیمتی بنایا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، پانی کا جہاز ڈوب رہا ہے، موت تو آئے گی، ڈوبنا ہی ہے، ان کے انگریز استاد نے کہا کہ بچے کچھ وقت کو رونے دھونے کے بجائے پڑھنے لکھنے میں لگا دو۔ انگریز استاد نے حضرت شبلی سے کہا، اللہ کے نیک بندے کہا کرتے تھے کہ آئندہ 1 سال میں مجھے فلانی کتاب پوری کر لینا ہے، آئندہ 10 سال میں مجھے اپنے ادارے کو فلانی جگہ تک پہنچانا ہے، اونچے خواب تو دیکھو، اونچے خواب تو دیکھو، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، اللہ کا خلیفہ ہونا کوئی معمولی مقام نہیں، اللہ کا نائب، اللہ کا جانشین ہے ہر انسان زمین پر۔ عبادت اور خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانا، کتنی باتیں ہو گئی؟ 5۔ چھٹا سبب انفرادیت پسندی کا فتنہ، چھٹا سبب انفرادیت پسندی کا فتنہ، انڈیویجول ازم، اکیلے رہیں گے، فون لے کر رہیں گے، گھر میں کونا پکڑ لیں گے، کھانا بھی الگ، سونا بھی الگ، اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ عیدیں بھی ایک ساتھ، روزے ایک ساتھ، مردوں کی نماز ایک ساتھ، اجتماعیت ہے اسلام میں، انفرادیت پسندی نہیں، کھانا ایک جگہ بیٹھ کر کھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، سفر 2 آدمی 3 آدمی مل کر امیر طے کر کے کرو، وَثَلَاثَةُ رَكْبٌ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ ہے اجتماعیت پہ۔ بکریوں کے ریوڑ میں رہنا چاہیے، بھیڑیا اکیلی رہنے والی پر حملہ کر دیتا ہے، چند آدمی رہتے ہیں ایک جگہ پر باجماعت نماز پڑھیں ورنہ شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے۔ ایمان والے سے ایمان کی وجہ سے محبت، دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا، مدد کا جذبہ لاؤ اپنے اندر۔
ساتویں چیز، ساتواں سبب، اپنی موت کو یاد نہ کرنا۔ موت یاد ہی نہیں ہے، دن بھر میں کبھی نہیں۔ مرنے والے جوان زیادہ ہیں دنیا میں، بوڑھے کم۔ صحت مندی کے زمانے میں مرنے والے زیادہ ہیں، بیماری تک جینے والے کم۔ کینسر کا مریض زندہ رہ جاتا ہے، تیماردار مر جاتا ہے۔ ہارٹ کی مریضہ زندہ رہ گئی، ہارٹ کا ڈاکٹر پہلے چلا گیا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ وَمُوتُوا قَبْلَ أَن تَمُوتُوا، موت کے حقیقتاً آنے سے پہلے تصور کر لو، ابھی میری موت آ چکی۔ ابھی تصور کرو، تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے کاہلی کے کیڑے، غفلت کے جراثیم جھڑ جائیں گے۔ کیا ہوگا جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، حضرت ابوبکر صدیق کا عجیب ملفوظ ہے، اطلب الموت توہب لکم حیاء، اطلب الموت توہب لکم الحیاء، موت مانگو زندگی مل جائے گی تمہیں، موت مانگو زندگی مل جائے گی تمہیں۔ کیا مطلب ہے؟ موت کو سوچو تو بے حسی ختم ہوگی، کاہلی ختم ہوگی، کسل مندی کا غبار کچھ جھڑے گا۔ عمل پر استقامت، یہ کاہلی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ قضا کرنے کی عادت یہ کاہلی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز چھوٹ گئی، فوراً قضا کرو۔ تلاوت چھوٹ گئی، کل کی پاؤ پارا آج آدھا پارا پڑھ لو۔ صدقہ چھوٹ گیا، آج ملا کے کر لو۔ گھریلو کام کاج، ہوم ورک، قضا کرنے کی عادت ڈالو، کاہلی کی سطح کمزور ہو جائے گی، کاہلی کا مزاج اتر جائے گا۔ قضا کرنے کی عادت۔ پس ہمتی کی بڑی وجہ، چھوٹا نمونہ سامنے رکھنا، کم درجے کا آئیڈیل سوچنا، چھوٹے لوگوں کو اپنے لیے مثال سمجھنا۔ کیا ٹارگٹ ہے آپ کا؟ ایک مکان بن جائے، ایک گاڑی مل جائے، نکاح ہو جائے، آج کی روٹی مل جائے، چند ٹکڑے گوشت کے مل جائیں، اتنے تولے سونا مل جائے۔ چھوٹا ٹارگٹ، چھوٹا ہدف اور کم ہمت لوگوں کی صحبت۔ بڑے ہمت والوں کے ساتھ رہو تو تمہاری ہمتیں بھی بلند ہوں گی۔ یہ بہن ایک بیٹھک میں سورہ بقرہ پڑھ لیتی ہے، یہ بہن تہجد کی 8 رکعت پوری بشاشت سے پڑھتی ہے، یہ بہن یہ بھائی 200 لوگوں کا کھانا بیک وقت اچانک اطلاع دینے پر تیار کر دیتی ہے، یہ بھائی جنازے نہلانے کا ماہر ہے، دور دور تک جاتا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ بلند ہمت لوگوں کی صحبت میں رہو۔ یہ صاحب 80 اسکول چلاتے ہیں، 3 میڈیکل کالج چلاتے ہیں، 130 مدرسے چلاتے ہیں۔ یہ صاحب بخاری شریف کے شیخ الحدیث ہے، فلانے صاحب فلانی بہن 1100 مکاتب چلاتی ہے، فلانے صاحب ایک بیٹھک میں ایک موضوع پر تفصیلی بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ بلند ہمت لوگوں کو پڑھنا، کیسے تھے ابن جوزی، کیسے تھے ابن عساکر، کیسی تھی حضرت شعبانہ، کیسی تھی حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ۔ ان لوگوں کی تصویریں جب ذہن میں گھومے گی
تو پھر اپنے آپ پر شرم آئے گی، تھوکے گا آدمی اپنے آپ کو۔ دیکھا ابن تیمیہ کی کتابوں کی لسٹ ذہن میں ہے، مجدد الف ثانی کا طریق انقلاب ذہن میں گھوم رہا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے کارنامے، تو آدمی اپنے آپ کو بونا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کم قد محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی کے بانجھ رہ جانے، بے فائدہ گزر جانے کا افسوس آدمی کو ستانے لگ جاتا ہے۔ اس کے عمل اس کی نگاہ میں زیادہ بڑے محسوس نہیں ہوتے۔ جب گزشتہ لوگوں کی قربانیاں سامنے ہوتی ہیں، گزشتہ لوگوں کی قربانیاں استقامت بھی دلائیں گی اور خوش فہمی بھی ختم کریں گے، خوش فہمی بھی ختم کریں گے۔ سستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ایک ہی کام مسلسل کرنا۔ جیسے لکھتے بیٹھ گئے، آنکھ لگنے لگ گئی، ایک ہی کتاب لے کر بیٹھے، نیند آنے لگ گئی، ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھے، اونگ آنے لگ گئی۔ ایک ہی عمل مسلسل کرنا آدمی کے اندر تعطل پیدا کرتا ہے، اس لیے عمل میں تنوع لاؤ، بیٹھنے کا انداز بدل دو، اٹھ کر آؤ، چل کر آؤ، واکنگ کر کے آؤ، کوئی چیز کھا لو، نماز پڑھتے ہوئے اکتاہٹ آ گئی، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھتے ہوئے تھک گئے، مطالعہ کرو، مطالعہ کرتے ہوئے طبیعت بجھ گئی، کسی بہن کو پڑھاؤ، پڑھاتے پڑھاتے تھک گئے، آرام کر لو، وقت متعین کر کے، آرام مکمل ہو گیا، وضو کر لو۔ سستی کے ختم کرنے کا ایک طریقہ وضو کرنا بھی ہے، صابن سے منہ دھونا بھی ہے، خوشبو لگانا بھی ہے۔ تو ایک ہی عمل کا تسلسل سے کرنا تعطل پیدا کرتا ہے، اس لیے تنوع لانا چاہیے۔ فقہ کی کتاب پڑھتے ہوئے طبیعت تھک گئی، ادب پڑھ لو، تھوڑا سا عربی ادب پڑھ لیا، سیرت پڑھ لو، سوانح پڑھ لو، تنوع لانا چاہیے۔ گزرے ہوئے اوقات کا احتساب، یہ بھی ایک اہم سبب ہے کاہلی کے ختم کرنے کے لیے۔ اے اللہ، زندگی کے 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، جو بننا تھا میں نہیں بنا، جیسے میرے اعمال ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے، آنکھ کان جیسے گناہوں سے محفوظ رہنا تھا نہیں رہے، جیسے آپ سے قربت اور معرفت کا سفر طے ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، رونے لگ گئے۔ اے اللہ، میرے گزرے ہوئے بے فیض اوقات کو بافیض بنا دیجئے، بے نور اوقات کو نورانی بنا دیجئے، میری سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیجئے۔ اے موسموں کے بدلنے والے اللہ، میرے گزرے ہوئے بے فائدہ اوقات کو مفید بنا دیجئے۔ آپ سب کرنے پر قادر ہیں۔ اپنے گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ آدمی کے اندر غفلت اور سستی کو کم کرتا ہے۔ اپنی سستی کو تسلیم کیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنا عیب مانتے ہی نہیں ہیں، گھنٹوں فون استعمال کر کے، گھنٹوں ریلز دیکھ کر، ریل زندگی سے کٹ کر اپنی غلطی مانتے نہیں۔ بیٹا، آپ اس عمر میں اخلاق کی جس بلندی پر آنا چاہیے تھا،
علم کی جس پختگی پر آنا چاہیے تھا نہیں آئے بیٹا، مانیں گے نہیں۔ اپنی سستی کو مانو، صحیح بننے کی طرف پہلا قدم ہے اپنی غلطی کا ماننا، اور غلطی کا نہ ماننا دوسری غلطی ہے۔ آپ نہیں مانیں گے دنیا منوائے گی، آپ نہیں مانیں گے روز محشر اللہ منوائیں گے۔ جو ہدایات سے نہیں سیکھتا ہے وہ حادثات سے سیکھتا ہے۔ ورزش کا اہتمام نہ کرنا سبب ہے کاہلی کا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، زومیٹو سویگی کا دور آ گیا، گھر میں کھانا، گھر میں کپڑے، گھر میں سامان، امیزون کا دور ہے، کوئی چہل پہل نہیں۔ سبزی کبھی ٹھیلے بنڈی سے خریدی جاتی، کپڑے دھونے میں تالاب تک کا سفر کیا جاتا، لیکن مشینی ترقی نے مزید کاہل بنا دیا۔ سیڑھیاں اترنے میں کچھ خون کی گردش ہو جاتی، لفٹ آ گئے۔ سائیکل چلانے میں گھٹنے طاقتور ہو جاتے، لیکن وہ بھی بائک پر پہنچ گئے۔ دنیا کے معیشت کے ماہرین دشمن کہتے ہیں کہ سائیکل والا ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ سائیکل چلا رہا ہے اس کو شوگر نہیں، یہ سائیکل چلا رہا ہے اس کو بی پی نہیں، یہ سائیکل چلا رہا ہے اس کو تھائرائیڈ نہیں، ہماری دوا کی دکان چلے گی کیسے؟ ورزش لاؤ زندگی میں، چہل پہل کرو، ہلکی پھلکی ورزش کا نظام بنانا چاہیے مدرسوں میں، گھروں میں، تاکہ کاہلی ختم ہو، غفلت ختم ہو۔ غذاؤں کی بے اعتدالی ایک سبب ہے سستی کا۔ کھانا اتنا کھاؤ کہ سستی نہ آئے، اور کھانا اتنا کم نہ کرو کہ کمزوری آئے، یہ معیار ہے۔ اتنا کھا لیا کہ دسترخوان سے اٹھ کر دستر سے سیدھا بستر پر، یہ کسی سمجھدار آدمی کا طریقہ نہیں ہوتا، کسی عقل مند کا طریقہ نہیں۔ غذاؤں کی بے اعتدالی، سبزیاں بالکل نہیں، صرف گوشت کا استعمال، نیوٹریشن سے، ماہرین غذا سے منصوبہ بندی کروانا چاہیے، ڈائٹ پلان کرنا چاہیے کہ جس سے آدمی چاق و چوبند رہے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے مزاجن آدمی کے اندر سستی آتی ہی ہے۔ ہر وقت کھانا، ہر وقت البیک، ہر وقت پیزا، برگر، چٹورے اور چٹخارے، جسم فربا ہو گیا، بسیار خوری سے فیٹ بڑھ گیا، اب جگہ سے اٹھا نہیں جاتا، کاہلی کیسے ختم ہوگی؟ ماؤں کو بھی اپنی اولاد پر توجہ دینا چاہیے۔ تو میری دینی بہنوں اور عزیز ساتھیوں، غفلت اور سستی کے اسباب کا اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر جائزہ لینا چاہیے، نیت کرنا چاہیے۔ اخلاص کی کمی بھی آدمی کو سست بنا دیتی ہے۔ مدرسے میں تھے، چاق و چوبند تھے، گھر گئے سست ہو گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں چست ہو گئے، لوگوں نے نہیں دیکھا سست ہو گئے، استاد نے دیکھا ایکٹیو ہو گئے، اور ٹیچر چلے گئے تو کاہل بن گئے۔
اخلاص کی کمی. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے، صفت احسان کا استحضار ہے، تو آدمی کے خلوت و جلوت کا فرق نہیں ہوتا. آدمی کی رفتار اور آدمی کا معیار کام کا کم نہیں ہوتا لوگوں کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی وجہ سے. نیند کی مقدار پوری ہونی چاہیے سستی ختم کرنے کے لیے. بعض لوگ ہیں جن کی نیند کی مقدار پوری نہیں ہوتی، رات میں نہیں سوئے، کلاس میں سو رہے ہیں، سفر بھر جاگتے رہیں، دوسرے دن فطرتاً سستی آئے گی. تو آدمی کو 6 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ، گہری نیند مکمل کرنا ضروری ہے. اور زیادہ سونا بھی سستی کی وجہ ہے. سوتے پڑے ہوئے، رات بھر سویا، فجر کے بعد 11 بجے تک سویا. ایک طبقہ معاشرے میں وہ بھی ہے. احساس کرو قوم کی سطح پر ایک آدمی کا 1 گھنٹہ بے مصرف چلا گیا، 10 آدمیوں کے 10 گھنٹے، پوری قوم کے نوجوانوں کے کئی سال ان گھنٹوں کے حساب سے ضائع ہو رہے ہوں. تو بتاؤ اس قوم کی غربت کیسے ختم ہوگی؟ اس قوم کی ناخواندگی، تعلیمی پسماندگی، ایجوکیشنل امپاورمنٹ کیسے آئے گا جب ہماری قوم کے جوانوں اور عورتوں کے اتنے اوقات ضائع ہو رہے ہو، ٹائم اتنا ویسٹ ہو رہا ہو. بالکل صحیح فرماتے تھے بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ کہ اے نوجوانوں، جتنا وقت چبوتروں کو دیتے ہو اتنا مجھے وقت دے دو، میں دکن کو بدل دوں گا. ہم کہتے ہیں جتنا وقت فون کو دیتے ہو اتنا کسی فن کو دے دو، قاریہ بھی بن جاؤ گی، مجودہ بھی بن جاؤ گی، حافظہ بھی بن جاؤ گی، کامیاب فقیہہ بھی بن جاؤ گی، محدثہ بھی بن جاؤ گی، اور بھی بہت کچھ بن جائیں گے مرد. جتنا فون کو محرمات و لغویات میں وقت دیتے ہیں، اگر اتنا وقت کسی فن کو دے دے. اب نہیں تو کبھی نہیں، اب نہیں تو کبھی نہیں. اگر یہ جملہ اپنے دل پر نقش کر لو گے، اپنے دیوار پر اس دن کے کاموں کی فہرست اور اس کے اوقات لکھ کر لگاؤ گے تو اللہ تعالی زبردست برکت دیں گے. جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں دنیا بھی ان کے وقت کی قدر کرتی ہے. دنیا ان سے ملاقات کے لیے ان کے وقت میں آتی ہے، بھائی ان کا وقت نہیں ضائع کرنا ہے. دنیا ان کو کار میں بلاتی ہے، ہوائی جہاز میں بلاتی ہے، تیز رفتار ہوائی جہاز میں بلاتی ہے. نہیں نہیں، یہ بڑا قیمتی آدمی ہے، یہ اپنے وقت کو صحیح انویسٹ کرتا ہے، ویسٹ نہیں کرتا. ایسے آدمی کو تیز رفتار ہوائی جہاز سے بلایا جائے، ان کو ایئرپورٹ پر لانچ میں رکھا جائے، وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے. انتظار میں ان کے اوقات ضائع نہیں ہونے چاہیے. اپنی قدر کرو، دنیا قدر کرے گی. شادیوں میں گئے، دعوتوں میں گئے، لوگ کہیں گے بھائی ان کو جلدی بٹھاؤ، ان کو جانا ہے، یہ تہجد میں اٹھتے ہیں، یہ فجر پڑھتے ہیں، ان کا شیڈیول طے ہے، ہم ان کا وقت کھانے میں ضائع کریں گے، کئی گھر اجڑ جائیں گے. اگر ہم ان کا وقت بچائیں گے کئی گھر آباد ہو جائیں گے، کئی حاجیوں کا حج صحیح ہو جائے گا، کئی بزنس مینوں کے بزنس سے حرام نکل جائے گا، کئی ماؤں کی گودیں صحیح نورانی اور تربیتی بن جائیں گی. اپنے آپ کو قیمتی بنانا یہ ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنایا جائے.
کلو 2 کلو سونا پہننے سے کوئی قیمتی نہیں ہوتا، چمڑی کو بار بار چمکانے سے کوئی قیمتی نہیں ہوتا، عمل بنتا ہے تو آدمی قیمتی ہوتا ہے۔ دعا کا اہتمام کرو، اصل تو دعا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اہم دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل۔ اے اللہ، بیوقوفی اور کم عقلی سے پناہ دیجیے آپ کی، سستی سے پناہ دیجیے آپ کی۔ کیسے جھنجھوڑا کرتے تھے اکابر اپنے دلوں کو، پانی آنکھ پر چھڑکتے تھے تلاوت کرتے کرتے نیند آنے پر۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض صحابیات نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر رکھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے، نیند کی وجہ سے جب وہ گر جایا کرتی تھی۔ اتنا بھی آدمی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، لیکن اتنا کاہل بھی نہ بناؤ کہ مہینوں کی نمازیں قضا رہ گئی، سالوں کے روزے قضا رہ گئے، ہفتوں کا ہوم ورک باقی ہے۔ نہ زمانے کی چوٹ احساس دلاتی ہے، نہ استاد کی ڈانٹ جگاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حسی کا خاتمہ فرمائے، میرے اور آپ کے ضائع شدہ اوقات کا اللہ اپنے فضل سے نعم البدل عطا فرمائے، اور بچی کچی بہت تھوڑی صحت کی زندگی، جوانی کی زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔